ہم نے سبق چوک میں لگی بتیاں کی پڑھائی کی تھی اور کچھ سوال کیے تھے۔ آج ہم آگے کے سوال کریں گے۔ اپنی کتاب کا سوال نمبر 7 دیکھیے۔ ان جملوں پر غور کریں۔ دیکھیں کہ گا، گی، گے کہاں استعمال ہوئے ہیں۔ تو پہلے یہ جملے پڑھ لیتے ہیں۔ فخر کھانا کھائے گا۔ ثنا میرے گھر آئے گی۔ ہم اسکول جائیں گے۔ اب یہاں جو 3 جملے لکھے ہیں ان میں کون کون سے لفظ استعمال ہوئے ہیں آخر میں؟ گا، گی اور گے۔ تو اب آپ پہلا جملہ دیکھیے۔ فخر فخر کھانا کھائے گا۔ کھائے گا، ابھی اس نے کھانا نہیں کھایا، وہ بعد میں کھائے گا۔ تو گا کا لفظ ہم نے جانا کہ یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی بات ہونے والی ہو، ابھی ہوئی نہ ہو بلکہ بعد میں ہونا ہے۔ یہ فخر کھانا کھائے گا۔ اسی طرح آپ دوسرا جملہ دیکھیں۔ ثنا میرے گھر آئے گی، یعنی یہ بعد میں چیز ہونی ہے۔ ابھی میری بات ہوئی ثنا سے اور ثنا نے کہا کہ وہ میرے گھر آئے گی، کیا پتہ وہ شام کو آئے، کیا پتہ وہ اگلی صبح آئے، یعنی ابھی یہ کام نہیں ہوا، بعد میں ہوگا۔ اب تیسرا جملہ دیکھیے۔ ہم اسکول جائیں گے۔ ہم اسکول جائیں گے، ابھی گئے نہیں بلکہ بعد میں جائیں گے۔ تو ان 3 جملوں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ گا، گی اور گے کے لفظ استعمال ہوتے ہیں ایسے جملوں میں جو ابھی ہوا نہ ہو، بعد میں ہونا ہے، مستقبل کے جملوں میں۔ بعد میں جو ابھی نہیں وقت آیا، بعد میں وہ وقت آئے گا، وہ زمانہ آئے گا، اس کو ہم مستقبل کہتے ہیں۔ تو ایسے جملے جن میں مستقبل کے بارے میں کوئی بات ہو، وہاں ہم گا، گی یا گے کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ گا کا لفظ استعمال ہوتا ہے ایک کے لیے۔ جب ایک چیز، ایک شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہوگی تو گا کا لفظ استعمال ہوگا۔ جب کسی لڑکی کے بارے میں بات ہوگی تو گی کا لفظ استعمال ہوگا۔ اور جب 2 سے زیادہ، جیسے یہاں ہم کا لفظ استعمال ہوا، 2 سے زیادہ کے بارے میں بات ہوگی تو پھر گے کا لفظ استعمال ہوگا۔ اب یہاں کیا لکھا ہے؟ گا، گی، گے لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ تو نیچے کے جملوں میں ہم نے گا، گی یا گے کے لفظ لگاتے جانا ہے اور دیکھنا ہے کہ کون سا صحیح لفظ ہم جملے میں لگا سکتے ہیں۔ ہم شام کو کھیلنے کے لیے اکٹھے ہوں گے، کیونکہ یہاں ہم کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، تو ہم کیا لگائیں گے آخر میں؟ گے، گاف بڑھیے گے۔ آپ بھی اپنی کتاب پر یہ لفظ لکھ لیجئے۔ پھر ہے ابو بکر ہمارے ساتھ جائے، اور خالی جگہ پہ ہم کیا لکھ سکتے ہیں؟ شروع میں کیا لفظ ہے؟ ابو بکر، تو کیا لگائیں گے؟ گا۔ ابو بکر ہمارے ساتھ جائے گا، گاف الف گا۔ سعدیہ اپنے گھر سے آئے، یہاں ایک لڑکی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو پھر جملے میں کیا لگ سکتا ہے؟ گاف چھوٹی ہے گی، تو یہاں ہم گاف چھوٹی ہے گی لکھ دیں گے، جملہ مکمل ہو جائے گا۔ ہم سب مل کر کھیلیں گے، ہم کا لفظ استعمال ہوا تو اس لیے گاف بڑی ہے گے لگ جائے گا یہاں پر ہم کی وجہ سے۔ خوب مزہ آئے گا، گاف الف گا۔ تو یوں ہمارا یہ کام یعنی یہ سوال مکمل ہو جائے گا۔ سوال نمبر 8، دی ہوئی عبارت کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ تو اب ہم نے اس عبارت کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ شروع کیجئے۔ چھوٹے بچے سبھی کو اچھے لگتے ہیں، لیکن کچھ لوگ چھوٹے بچوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ آگے کیا ہے؟
ایسے لوگوں سے بچنے کے لیے کچھ باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے، جیسے جسے آپ جانتے نہیں اس سے کچھ بھی لے کر نہ کھائیں۔ بالکل صحیح۔ کسی اجنبی کے ساتھ کہیں نہ جائیں۔ اگر کوئی آپ کو اس طرح سے چھوئے کہ آپ کو اچھا نہ لگے تو اسے سختی سے منع کریں۔ ایسی ہر بات اپنے امی ابو کو بتائیں۔ بالکل صحیح۔ تو اس عبارت میں ہم نے پڑھا ہے کہ کچھ لوگ چھوٹے بچوں کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے بچنے کے لیے آپ کو کچھ باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جسے آپ جانتے نہیں ہیں تو اس سے آپ کچھ بھی لے کر نہ کھائیں۔ اجنبی کہتے ہیں جسے ہم جانتے نہ ہوں، تو اس کے ساتھ آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اگر آپ کو ایسا کوئی آدمی چھوتا ہے اور آپ کو اچھا نہیں لگتا تو آپ اس کو کہیں مجھے ہاتھ مت لگائیے، اسے سختی سے ہمیں منع کرنا چاہیے۔ اور ایسی باتوں کو ہمیں چھپانا نہیں چاہیے بلکہ اپنے امی ابو کو بتانی چاہیے یہ باتیں۔ تو آپ نے ان باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اب آپ سوال نمبر 9 دیکھیے۔ دی ہوئی تصویر کو غور سے دیکھیں، چند جملے لکھ کر بتائیں کہ یہ حادثہ کیسے پیش آیا۔ اب یہاں آپ اس تصویر میں دیکھیے کون سی بتی جل رہی ہے؟ سبز بتی جل رہی ہے، اور یہاں سے ایک کار آگے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ صحیح بڑھ رہی ہے نا؟ بالکل صحیح، کیونکہ سبز بتی ہے تو اس لیے اس طرف سے آنے والی کار آگے جا سکتی ہے۔ لیکن موٹر سائیکل والا غلط ہے، وہ اپنی بتی پر نہیں چلا بلکہ اس نے اشاروں کی پرواہ نہیں کی اور آگے بڑھنے لگا، جس کی وجہ سے یہ حادثہ ہو گیا۔ تو ہم یہاں کچھ جملے لکھیں گے۔ تو پہلا جملہ لکھیں گے، سبز بتی جلنے پر کار والا آگے بڑھا۔ سین بے زے سبز بے تے چھوٹی یہ بتی، جلنے جیم لام نون چھوٹی یہ، معاف کیجیے گا بڑی یہ جلنے، پیرے پر کار والا کاف الف کا، رے کار، واو الف لام الف لا کار والا، آگے الف مدہ گف بڑھیے گے، آگے بڑھنے، بے رے، پھر لکھیں گے دو چشمی ہے، نون اور بڑی یہ، بڑھنے لگا، لام گاف اور الف اور ختمہ لگائیں گے۔ اب آگے لکھیے موٹر سائیکل، میم واؤ ٹیریٹر موٹر، پھر لکھیں گے سائیکل، سین الف سا حمزہ یہ کاف اور لام، سائیکل، موٹر سائیکل والے، واؤ الف لام بڑی یہ لے، والے نون بڑی یہ نے، اشارے الف شین الف اشارے بڑی یہ رے، اشارے کاف چھوٹی یہ کی، پرواہ پے رے، واؤ الف اور ہے، پرواہ نہ کی، نون ہے نہ کاف چھوٹی ہے کی، پرواہ نہ کی، آگے لکھیں گے اور الف
वाओ, रे और कार के आगे काफ अलिफ का, रे कार, काफ बड़ी ये के, आगे अलिफ मद्दा, काफ बड़ी ये के, आगे, आ गया, अलिफ मद्दा, आ, काफ ये और अलिफ, गया। इस वजह से अलिफ सीन इज, वाओ जीम हे वजह, सीन बड़ी है से, इस वजह से, हादसा हे अलिफ हा, दाल से हे, हादिसा हो गया, हे वाओ हो, गाफ ये और अलिफ, हो गया। तो हमने क्या लिखा? सब्ज बत्ती जलने पर कार वाला आगे बढ़ने लगा। मोटरसाइकिल वाले ने इशारे की परवाह ना की और कार के आगे आ गया। इस वजह से हादसा हो गया। अब आप इन जुमलों को अपनी किताब पर लिख लीजिए। सवाल नंबर 10, देखें और बताएं कि कौन सा निशान किस लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ देखें 4 तस्वीरें बनी हैं, 4 निशान हमें नज़र आ रहे हैं। पहला निशान देखिए, एक लाइन आगे की तरफ और फिर मुड़ना। तो इसका मतलब होता है कि अभी सीधा जाएं और फिर मुड़ जाएं, दाएं की तरफ मुड़ जाना। तो जब हम गाड़ी कोई चला रहे होते हैं तो उसका मतलब होता है जब हमें ये निशान नजर आए तो थोड़ा सा आगे जाकर फिर दाएं तरफ मुड़ना है। अब अगला देखिए, अगला निशान है एक बंदा जेब्रा क्रॉसिंग पे चलता हुआ जा रहा है। तो इसका मतलब है कि आगे जेब्रा क्रॉसिंग है। अब तीसरा वाला निशान देखिए, यहाँ पी लिखा है और पी के ऊपर एक लाइन है टेढ़ी सी, इसे काटा हुआ है, यानी यहाँ पार्किंग नहीं हो सकती, आप अपनी गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते इस जगह। जहाँ पर ये निशान होगा उसका मतलब है कि गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। अब चौथी वाली तस्वीर देखिए, चौथा निशान क्या है? मोबाइल फ़ोन है हाथ में और उसको काटा हुआ है। तो इसका मतलब होता है कि आप मोबाइल फ़ोन यूज़ ना करें, इस्तेमाल ना करें। और गाड़ी चलाते हुए तो हमें फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए, उससे तो हादसा हो सकता है। अब नीचे का सवाल देखें, सवाल नंबर 11, किसी एक निशान की तस्वीर बनाएं और मतलब भी लिखें। तो यहाँ हम एक निशान बनाएंगे। जैसे मैंने एक निशान बनाया, एक हॉर्न है और उसको काटा हुआ है, इसका मतलब होता है हॉर्न बजाना मना है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, हे लिफा रे नून हारन, बजाना बे जीम अलिफ, बजा नून अलिफ ना बजाना। फिर लिखेंगे मना, मीम नून एन, मना हे बढ़िए है, मना है। हॉर्न बजाना मना है, ऐसी जगह पे हॉर्न बजाना नहीं चाहिए जहाँ पे स्कूल हो या कोई अस्पताल हो। तो अब आप अपनी किताब पर इस निशान की तस्वीर बना लें और इसका मतलब भी लिख लीजिए। आपने इस वीडियो को दोबारा देखना है और साथ साथ पढ़ने और लिखने की कोशिश करनी है।